ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز. یہ تو صحیح روایت ہے. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. اچھا، رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے. میں کئی بار تو حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پر بہت تعجب ہوتا ہے. تعجب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے. ان سے پوچھو جی 20 کیوں ہیں؟ وہ کہتے 8 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی. اور بھائی حضرت عمر تو 20 کی جماعت کا اہتمام کراتے تھے. میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا. اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں. ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پائے. حرمین شریفین میں کتنی رکعت تراویح پڑھتے ہیں؟ سوال کرنے والے اللہ تجھے اہل حدیث کر دے. اگر اہل حدیث ہے تو اللہ تجھے بصیرت عطا کر دے. دیوبندیوں بریلویوں کا اور اہل حدیث کا جو اختلاف ہے وہ سنت ہونے کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں 20 سنتیں، اہل حدیث کہتے ہیں 8 سنتیں. جواز عدم جواز کا اختلاف نہیں. سنت ہونا اور چیز ہے، جائز ہونا اور چیز ہے. میں مثال دیتا ہوں. یہ میں نے لباس پہنا ہے، اس کا رنگ نیلا ہے، بٹن لگے ہوئے ہیں، پاکستانی طرز پر اس کی سلائی ہوئی. اب یہ لباس جو ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے. کیوں بھائی یہ لباس سنت ہے؟ ہر بندہ کہے گا نہیں، اللہ کے نبی نے تو ایسا لباس نہیں پہنا. لیکن میں کہوں گا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ لباس کی جو صفات نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں میرا لباس اس کے خلاف نہیں. کثرت نوافل جائز ہے. جیسا کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا اسأل مرافتک فی الجنہ، جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ نے فرمایا اعن علی بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کر. تو کثرت نوافل یہ آپ کا ذاتی عمل ہے. ذاتی عمل کو اللہ کے نبی کا عمل نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی کا عمل 8 رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے؟ 8. اب 1926 میں شاہ عبدالعزیز نے مملکت سعودیہ کا اعلان کیا. حرم کے اندر 4 مصلے تھے، حنفیوں کا الگ، مالکیوں کا الگ، شافیوں کا الگ، حنبلیوں کا الگ. وہ آئے، انہوں نے ایک مصلی کر دیا. اب جب پہلا رمضان آیا 8 تراویح ہوئی ہیں، تاریخ کے اندر لکھا ہے 8 تراویح ہوئی. حنفیوں نے کیا کیا؟ حنفیوں نے اپنا امام کھڑا کر لیا کہ حرم امت کے کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. اپنا جب امام کھڑا کیا تو بادشاہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم 20 پڑھو پر امام تمہارا نہیں ہوگا، امام ہمارا ہوگا. لیکن وہ فقہ حنفی کے طریقے پر نہیں پڑھتے. پہلی بات، فقہ حنفی میں تراویح کے اندر امام بدلنا حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ. اور جبکہ سعودی جو آئمہ ہیں کبھی 4 کبھی 6، اس سال حرم کے 8 اماموں نے تراویح پڑھائی. کتنے اماموں نے؟ ہماری برادری کے جو نمبردار ہے جسے آپ وڈیرا کہتے ہیں، اس نے تمام مساجد کے جو خطیب امام صدر تھے اکٹھے کیے رمضان سے پہلے کہ رمضان سکون آرام سے گزرنا چاہیے. وہاں پہ ایک دیوبندی مولوی بڑی چلاکی سے کہتا ہے حافظ صاحب حرم کے اندر 20 ہوتی ہیں تو 20 پر اتفاق نہ کر لیں. میں نے کہا بالکل کر لیتے ہیں. حرم کے مفتیوں کا فتویٰ ہے، شیخ بن باز کا،
ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کا، صالح العثیمین کا، کہ سنت 8 رکعت ہے اور جو 8 سے زیادہ پڑھتا ہے وہ جائز ہے، وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بینر لکھتے ہیں، ایک آپ کی مسجد میں لگ جائے کہ سنت 8 رکعت ہے، ایک ہماری مسجد میں لگ جائے، اور دونوں امام کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو مجھے کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اس کا اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، کہتے ہیں اگر یہ 8 رکعت والا بینر لگ گیا تو پھر کون 20 پڑھے گا؟ مویا مر گیا کسی نے 20 پڑھ لیا، یعنی پھر کون مرتا ہوا 20 پڑھے گا؟ تو ہمارا ان کا اختلاف سنت کا ہے، پہلے اپنے مسئلے کو سمجھا کرو پھر بحث کیا کرو۔ ان کا ہمارا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی پڑھی۔ 20 حنفی علماء، امام نجیم، امام انور شاہ کاشمیری، دیوبندیوں کے بڑے بڑے امام، دیوبندی علماء، انہوں نے لکھا ہے کہ سنت تراویح کتنی رکعت ہے۔